بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ طریقِ انصاف کی رہائی یقینی ہو گئی۔ توشہ خانہ کیسا آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو چکی اور عید کے بعد ختم ہو جائے گا، اور سائفر بھی آخری دموں پر ہے، اور اس کے بعد عدت کیس کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اب مہینوں میں نہیں، ہفتوں نہیں تو دنوں نہیں تو چند ہفتوں میں باہر آئیں گے، اور پہلا جلسہ لاہور میں مینار پاکستان کریں گے۔ دوسری طرف حکومت کے لیے لگتا ہے ان کے احتساب کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز جہاں اعلیٰ سیاستدانوں نے پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کی، جس میں عمر ایوب اور دیگر سیاستدان، لیکن اس کے علاوہ ایک اہم ترین شخصیت کی عمران خان سے رابطہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے کرتے دھرتے یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ ملک کی اکانومی کو چلانا تو درکنار، اس میں استحکام بھی لا سکے۔ اداروں میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور نج کاری پہ حکومت کی آپس کی دست و گریبان۔ اسحاق ڈار کو بعض اہم حلقے چاہتے ہیں وہ مین رول نہ آئے، لیکن نواز شریف زبردستی انہیں بار بار شامل کرتے جا رہے ہیں، جس پر کہا جا رہا ہے کہ موجودہ شہباز شریف کی جو کارکردگی پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی تھی، وہ یہ چند ہفتوں کی اس سے بھی 10 گنا بری ہے۔ ایک طرف چائنا ناراض ہو رہا ہے، جس کی پاکستان سے مثالی دوستی تھی، دوسری طرف پیٹرول کی، گیس کی، بجلی کی قیمتیں بڑھتے ہوئے حکومت کو کہا گیا آپ اپنا آپ ٹھیک کرے، آپ سیٹوں کی بندر بانٹ پر لگے ہیں، اور ہم آپ کو آخری وارننگ دیتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ سیاست میں مداخلت کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو، لیکن مینیمائز کیا جائے گا اور کسی کا تعین کیا جائے گا کون ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اب جو گزشتہ روز 3 اپریل کو تھا، اب شاید 29 مارچ کو از خود نوٹ کا جب فل بینچ ہو، اس میں شاید جو 3 اپریل کو ہوا تھا وہ نہ ہو سکے۔ اس میں زیادہ تر وکلا اور مزید جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم نے اصل اس قصے پہ آنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹس میں دیگر ججوں کو دباؤ میں کون لاتا ہے، ان کے گھروں میں کیمرے تنصیب کون کرتا ہے، عزیزوں کو کون اٹھاتا ہے۔ ماضی میں جو ہوتا رہا اس کا بھی کریں گے، لیکن مزید انٹرفیرنس روکنی ہے۔ مندو خیل جسٹس نے کہا میں یہ خواہش سے اٹھنا چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ اگر ایک چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں تو ہم صحافی کتنی جکڑوں ہوں گے۔ میری تو خواہش تھی کہ اس ملک کے تمام صحافی بھی اس میں پٹیشنر بنتے کہ جناب والا ان جج صاحبان قابل احترام ہیں، ہمیں انصاف کی صرف آپ سے توقع ہے، لیکن صحافیوں کو تو دن میں 10 دفعہ دھمکی امیز چیزیں آتی ہیں۔ ان کے ساتھ کو مظالم کی تو ایک بہت طویل داستان ہے، نہ ختم ہونے والی۔ پی ٹی اے کی خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، صنم جوید نے لاہور میں 10 جگہ آگ لگائی، مقدمے کر دیے گئے۔ حماد اظہر پر 51 مقدمات درج کیسے ہو گئے؟ ناظرین، یہ ساری باتیں بعض کورٹ رپورٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 اپریل کو ہونے والی سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ میں اصل ایشو کو ٹچ نہیں کیا گیا، بلکہ زیادہ غصہ سوشل میڈیا پہ نکالا گیا کہ یہ وبا قرار دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں وہ انڈر پریشر ہے، لیکن ناظرین کیا میڈیا سب کچھ ہے؟ کیا میڈیا اگر کورج نہیں کرتا تو یاد ہوگا آپ کو عمران خان کی پر پاکستان کے میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے، نہ تصویر نہ آواز، لیکن وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ مقبول ہو گیا اور ان کی مقبولیت 80% مل گئی ہے۔ آپ یاد رکھ لیں اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں
غیر قانونی طور پر انہیں مزید جیل میں رکھنا حکومت بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ ممکن نہیں رہا، تو پھر اگر مینار پاکستان جلسہ کرتے ہیں تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ عمران خان سے ڈیالہ جیل میں کس نے ملاقات کی؟ یہ اطلاع جب نون لیگ کی ناظرین جب لیڈرشپ کا پہنچی تو ان میں خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے بعد اہم لوگوں سے رابطہ کیا، جناب ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ یا کچھ لوگوں نے غلطی سے بیان دیے ہیں۔ اب لگتا ہے نون لیگ کی منجی تھلے ڈانگ پھیرن والی ہے۔ لگتا ہے کہ اب یہ جو چوری چھپے جوید لطیف، رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں سے لفظ کہلوائے جا رہے ہیں، اس کے احتساب کا بھی موقع آ گیا ہے، کیونکہ نواز شریف موجودہ سسٹم زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ عمران خان کی مقبولیت کے پی کے نہیں، اب پنجاب میں اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ عمران خان کے کیس بھی ختم ہو گئے ہیں، اب انہیں جیل میں رکھنا ممکن زیادہ دیر نہیں رہا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا دباؤ ہے۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے واشگاف لفظوں میں آج ملنے والے بندے اہم ترین شخصیت کو کہا، ایک ہی حل ہے کہ مینڈیٹ چوروں کو گھر بھیجا جائے یا نئے الیکشن کرائے جائیں۔ پی ٹی آئی ان چور حکومتوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ اب یہ حکومت کتنی کمزور بے بس ہے، نواز شریف کتنے ناراض ہیں۔ ناظرین چند لفظ سابق وزیر داخلہ اور نواز شریف کے نہایت قریب اور جن کی بے پناہ محترمہ مریم نواز تعریف کرتی تھی، رانا ثناء اللہ نے چند لفظ کہے ہیں۔ ان کی بے بسی، لاچارگی اور کرائے کی حکومت کہہ لیں، چوری کے مینڈیٹ کی حکومت کہہ لیں، بیساکھیوں والی حکومت کہہ لیں، آج گئی اور کل گئی، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ یہ بات محترم نواز شریف کی کہا جا رہا مبینہ طور پہ اجازت سے کہی گئی ہے۔ ناظرین یہ سابق وزیر انٹیریئر منسٹر نواز شریف کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے مہربانی کہ وہ وزیر داخلہ بننا، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے موجودہ ادارے اس حکومت سے مطمئن نہیں۔ نواز شریف کے باہر جانے کی اطلاعیں آ رہی ہیں، عمران خان کے کیس دھڑا دھڑ ختم ہو رہے ہیں، حماد اظہر جو اسرہ دراز سے تھا وہ بھی آ چکے ہیں، ان پر 52 کیس ہوئے، ان کی عدم موجودگی میں ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور مراد سعید بھی جلد آنے والے ہیں۔ کہیں ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر اگلی حکومت ان کی بنے گی، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا ہے نواز شریف ملک سے باہر جا سکتے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری کی بھی گزشتہ روز آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا پر مائنس کر کے 8 فروری 2024 کو الیکشن میں دھاندلی کر کے عمران خان کو مزید مقبول کیا گیا ہے۔ عوام کا جو رشتہ عمران خان سے جڑ گیا ہے وہ طاقت سے ٹوٹ نہیں رہا، مزید جڑتا جا رہا ہے، اور عوام عمران خان کو اپنی خواہش، اپنا فرض سمجھ کے ووٹ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کو لانا ہے۔ تو کیا ان حالات میں فارم 45 کی جال سازی کر کے 47 کے لیے آنے والوں کا دن گنے جا چکے ہیں؟ یہ آنے والے چند ہفتے اس کا تعین کریں گے۔ کیا دوبارہ وزیر اعظم عمران خان بن سکتے ہیں؟ حالات بتا رہے ہیں بن سکتے ہیں، حالات بتا رہے ہیں بن سکتے ہیں۔ عدالتوں میں ان کے ہاتھ میں فیصلے آنے لگ پڑے، حماد اظہر اور مراد سعید بھی آ رہے ہیں، اور عید کے بعد 6 جماعتیں مل کے، جماعتیں بشمول سمیت موومنٹ چلائیں گی۔ تو اگر اکیلا عمران خان ہوا تو ایک لانگ مارچ کی کال دے دی، تو اندازہ کریں ہر جگہ سر ہی سر ہوں گے۔ تو اس حکومت کے پاس اب گھر جانے کے علاوہ راستے کم بچے ہیں۔ سیاست میں کوئی بات بھی ختمی نہیں ہوتی، آخر میں صرف ایک ضروری بات آپ کے علم میں لانی ہے۔ ان خطوں کے خلاف چیف جسٹس صاحبان کو جو ملے ہیں، پی ٹی آئی نے اعتراض کیا تھا، کیونکہ عمران خان کے خلاف ہی 1.5-2 سال میں بات ہوئی، لیکن ان کو بولنے نہیں دیا گیا۔ اس ویڈیو نے چند چیزیں ریکارڈ کر لی ہیں جو اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ بار کے صدر، جو حکومت کے حمایت یافتہ ہے، کیا معاملہ طے کر رہے تھے۔ اب پی ٹی آئی نے کہا ہے میدان سجے گا اداروں میں بھی
آئینی جنگ بھی لڑی جائے گی اور سیاسی جدوجہد بھی۔ لگتا ہے نون لیگ تو کا پروگرام 5 سال کا بڑھ گیا اور پی ٹی آئی کے آنے کے آثار بن رہے ہیں۔ نون لیگ کے بارے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، یہ موجودہ حکومت میں فی الحال کھنڈرات بتا رہے ہیں، کھنڈرات بنا رہے ہیں، عمارت عالی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔